دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل اللہ نے ہمارے دین میں اور دین کی محنت میں رکھا ہے. فرمایا یقین کے پیدا ہونا یہ سمجھ کی علامت ہے اور یہی استقامت کا ذریعہ ہے. اس کے لیے میرے محترم دوستو کام کا صحیح رخ یہی ہے کہ کام کو اچھی طرح سمجھنا، یقین کے ساتھ اس میں لگنا، اچھی طرح کرنا، اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا. اس لیے کہ مجمع سے مجمع کا بننا یہی کام کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اسی لیے صحابہ آپ کے ہاتھوں بنے اور صحابہ کے ہاتھوں تابعین کا مجمع بنا اور تابعین کے ہاتھوں تبع تابعین کا مجمع بنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا سلسلہ چلایا. ایک ایک ولی کے ہاتھوں لاکھوں لاکھوں لوگ بنے. علماء ربانین کا سلسلہ بنا ہے. ایک ایک علماء ربانی کے ہاتھوں لاکھوں لاکھوں لوگ بنے. پھر اللہ تعالیٰ نے کام کا ایسا رخ عطا فرمایا امت پر رحم فرما کر اور انسانیت پر رحم فرما کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کام کا جو رخ تھا اللہ نے دوبارہ اس امت میں پھر چلایا. آپ کے زمانے میں کام کا یہ رخ تھا کہ ہر ایمان والا اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھا. تاجر ہو، کسان ہو، مزدور ہو، ملازم ہو، مالدار ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر ایمان والا اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھا کہ میرا دین پورا ہونا چاہیے، کامل ہونا چاہیے، میرے دین میں حقیقت ہونی چاہیے اور ہمارا دین پھیلنا اور پھلنا چاہیے. یہ کسی جگہ رکنا نہیں چاہیے بلکہ دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں اللہ کا یہ دین صحیح شکل میں پہنچنا چاہیے. ہر ایمان والے کا یہی جذبہ تھا، ہر ایمان والے کی یہی فکر تھی، ہر ایمان والے کی یہی محنت تھی. اللہ نے وہ انداز ہمارے زمانے میں چالو فرمایا. آپ دیکھو یہ پورا مجمع ہے، مختلف شعبوں سے تعلق ہے اس کا. کوئی تاجر ہے، کوئی کسان ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی بیمار ہے. آپ دیکھو ساری نوعیتیں ہیں لیکن سارے ایک مقصد پر جمع ہیں. صرف ہماری جمع ہونے کی بنیاد دین ہے. یہ دین ہماری زندگیوں میں آ جائے اور پوری امت میں آ جائے اور امت کے راستے سے انسانیت میں آ جائے. ہماری جمع ہونے کی صرف یہی غرض ہے کہ بھئی یہی غرض ہے نا بھائی. الحمدللہ اسی غرض کے لیے جمع ہوئی اور اللہ نے ایسا طاقتور کام دیا کہ ایک گاؤں میں ان پڑھ آدمی صحیح فکر لے لے، صحیح محنت کرنے لگ جائے اور دعا کرنے میں لگ جائے تو پورے گاؤں کا نقشہ بدل دے. ایک شہر میں ایک آدمی دیوانہ وار کام شروع کرے تو شہر کا رخ بدل دے. ایک یونیورسٹی میں ایک بچہ صحیح فکر لے لے تو پوری یونیورسٹی اور کالج کا رخ بدل دے. آپ کو دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسی مثالیں ملیں گی کہ ایک آدمی کی فکر پر گاؤں بدلا، شہر بدلا، ملک بدلا. اللہ تعالیٰ نے ایسا طاقتور کام جو ہے وہ عطا فرمایا. اس لیے میرے دوستو اس کام کو اچھی طرح سمجھنا ہے، سمجھتے ہوئے اچھی طرح کرنا ہے، اچھی طرح کرتے ہوئے اچھی طرح کرنے والے آدمی بنانا ہے تاکہ ہم چلے جائیں تو ہمارے جانے سے کام میں کوئی خلل نہیں پڑنا چاہیے بلکہ کام اپنی رفتار کے ساتھ صحیح شکل میں چلتے رہنا چاہیے. جس طرح باپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو کام سمجھا دیتا ہے، سکھا دیتا ہے. بچے جب کام پر لگ جاتے ہیں تو باپ اطمینان سے جی بھی لیتا ہے، اطمینان سے مر بھی جاتا ہے. ایسا ہی ہماری زندگی میں، ہماری مسجد میں، ہمارے حلقے میں، ہمارے پنکوسے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، عالم میں ایک بہترین مجمع کام کا ایسا تیار ہونا چاہیے جو کام کی صحیح سمجھ رکھتا ہو، صحیح طریقے سے کر رہا ہو اور صحیح طریقے سے کرتے ہوئے آدمی بنانے کی استعداد ان میں پیدا نہیں ہو گئی ہو تو ہم اطمینان سے جی بھی سکیں گے اور اطمینان کے ساتھ مر بھی سکیں گے. تو ان باتوں کی رعایت کے ساتھ ہر مجلس میں بیٹھنا ہے اور یہ 2 دن ابھی بچے ہیں، مشکل سے 1 دن بچا ہے، ایسا اچھا گزارنا ہے کہ اللہ کو ہمارا یہ گزارنا پسند آ جائے اور اللہ ہم کو قبول کر لے اور اللہ تعالی ہم کو اپنے قدردان بندوں میں شمار فرما لے کہ ہماری نعمت کے قدردان ہیں. ہم نے ان کو توفیق دیا یہاں تک آنے کی، ہم نے ان کے لیے آسانی پیدا کی اور اس نعمت پر انہوں نے وہ قدر کیا کہ اپنا اچھا ایسا وقت گزارا کہ ہم کو پسند آ گیا، لہذا ہم ان کو اپنے کام کے لیے قبول فرما لیں گے.
اور جب اللہ قبول فرما لیں گے تو اللہ موت تک کام لیں گے اور قبولیت کے ساتھ کام لیں گے. اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے تو موت تک کام لیں گے اور قبولیت کے ساتھ کام لیں گے. اور کام کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے دیں گے. صلاحیت کی ضرورت ہے تو صلاحیت اللہ اپنے خزانے سے دیں گے. وقت کی ضرورت ہے تو اللہ وقت اپنے خزانے سے دیں گے. اور مال کی ضرورت ہے تو مال اپنے خزانے سے دیں گے. اور اللہ تعالیٰ پوری عالم میں قبولیت کے ساتھ کام لے کر ہماری دنیا بھی سنوار دیں گے، آخرت بھی سنوار دیں گے. اس لیے ان باتوں کو سامنے رکھ کر ہر مجلس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں قدردان بنا کر پیش کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کام کے لیے قبول کرے، اور صرف ہمیں نہیں بلکہ اللہ ہماری نسلوں کو اپنے کام کے لیے قبول فرمائے. کیونکہ ایسے بیٹھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.